بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزر رہی ہوگی۔ تو ایک نیا سلسلہ شروع کرنا چاہتا ہوں، اور سلسلہ کیا ہے؟ سلسلہ نفسیاتی کتابوں کا سلسلہ ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ آپ کو پسند بھی آئے گا اور آپ لوگ انشاءاللہ اس سے فائدہ بھی اٹھائیں گے، اور تھوڑا فائدہ نہیں اٹھائیں گے، زیادہ فائدہ اٹھائیں گے۔ اور یہ آپ لوگوں کے فائدے کے لیے ویڈیوز کا ایک سلسلہ شروع کر رہا ہوں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، استفادہ کریں گے، اور کرنا بھی چاہیے ایسی کتابیں جو مارکیٹ میں آئی ہوئی ہے اور وہ پڑھی ہوئی ہے۔ کوئی ہے ایسا نہیں، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے، کوئی شخص ایسا نہیں ہے، کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ان کتابوں تک رسائی ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ زیادہ تر تو لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ ٹک ٹاک ویڈیوز وغیرہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں آج کل تو بیچارے وہ شہرت کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شہرت ملے اور ہم بس یہی شہرت چاہتے ہیں۔ بہرحال اس کتاب کے حوالے سے میں تو آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کتاب کا نام کیا ہے۔ اس کتاب کا نام یعنی میٹھے بول کا جادو ہے، اور اس کتاب کے لکھنے والے کون ہیں؟ تو لکھنے والے ہیں یعنی ڈیل کرنیگی۔ تو یہ بہت خوبصورت کتاب ہے، اور ڈیل کرنیگی کی یہ کتاب ہے۔ یہ کتاب ہر جگہ بھی میسر آ سکتی ہے، لیکن صرف ہر چیز کی تلاش ضروری ہوتی ہے کہ اس کی تلاش کی جائے، چاہے وہ بہت ساری کتابیں آج کل یعنی مارکیٹس میں یا اسی طرح دکانوں پہ آپ کو مل سکتی ہیں اور یہ دستیاب ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ معمولی محنت ضرور کرنی پڑتی ہے۔ تو اچھا، میں آج اللہ کے فضل و کرم سے ایک سلسلہ شروع کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ویڈیوز آپ کو بہت زیادہ پسند آئیں گی انشاءاللہ۔ اچھا، یہاں سے آغاز کرتا ہوں۔ یہاں جو سبق لکھا ہوا ہے، جو ایک ٹاپک ہے، ایک مطلب یعنی ایک عرض مترجم۔ عرض کا مطلب یہاں پہ کیا ہے؟ یعنی کچھ کہنا، عرض کرنا، کوئی بات کہنا، اور عرض کے تو کئی معنی ہے۔ مترجم کا مطلب یعنی مترجم کے معنی ترجمہ کرنے والا۔ یہاں پہ علم فلسفہ کو مجموعی طور پر اگرچہ ایک خشک اور غیر دلچسپ مضمون کے طور پر جانا پہچانا جاتا ہے۔ اس سے پہلے مجھے کچھ رہنمائی یہ بھی دینی چاہیے تھی کہ یہاں پہ جو کتاب ہے تو اس میں مختلف اسباق بھی ہے، اور مختلف اسباق کیا ہے؟ اس میں مختلف اسباق یہاں پہ درج کی گئی ہے۔ یہ جو پہلا سبق ہے تو یہ ہے کہ عرض مترجم، اس کے بعد پہلی بات، اور اس کے بعد کتاب لکھنے کا مقصد، اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کے 9 بہترین اصول۔ اصل کی جمع اصول ہے، اصول نہیں ہے۔ تین نمبر پہ ہے۔ 3 نمبر پہ کیا ہے؟ 3 نمبر پہ نہیں ہے، تعلقات پیدا کرنے کے چند بنیادی اصول۔ تعلقات نبھانے کا راز، لوگوں کو دوست بنائیں، پریشانیوں سے بچاؤ کے لیے، اور اسی طرح بہت ساری باتیں اور بھی ہے۔ اور اچھا اثر ڈالنے کا طریقہ، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کا فن۔ 6 طریقوں سے لوگ تمہاری طرف مائل ہو سکتے ہیں۔ دوسروں کو اپنا ہم خیال بنانے کے 12 اصول۔ ہم خیال یعنی ان کو آپ اپنا خیال، ہم خیال کیسے بنائیں گے، یہ اصول اس میں ذکر کیے گئے ہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ ایسا کرنا آپ کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 12، گفتگو میں ماہر ہونے کا آسان طریقہ۔ نمبر 13، دشمن مت پیدا کیجیے۔ نمبر 14، اپنی غلطی تسلیم کرنے کی عادت ڈالیے، یعنی آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی اس غلطی کو ماننا، یعنی یہ اچھی بات ہے، اچھی عادت ہے، یہی اس میں بتائی جاتی یہ باتیں۔ اپنے آپ کو غصہ سے بچائیے۔ سقراط کی عظمت کا راز، شکایتوں کو دور کرنے کا آسان طریقہ، تعاون حاصل کرنے کا فن، ایک اصول جس سے محیر العقول فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ محیر کا مطلب یعنی حیرت زدہ، عقل کو یعنی حیرت میں ڈالنے والے فائدے۔ ہر شخص کیا چاہتا ہے؟ ایک ایسی درخواست جس کو ہر شخص پسند کرے، آپ بھی ایسا کریں۔ جذبہ مسابقت پیدا کیجیے۔ مسابقت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا کیجیے۔ لوگوں کو ہم خیال بنانے کے 12 قواعد کے مطلب یعنی رولز، ریگولیشنز وغیرہ۔ لوگوں کو یہاں پہ رولز مراد ہے، یا اسی طرح قاعدے یا ریگولیشنز۔ لوگوں کے دلوں کو مسخر کرنے کے 9 طریقے۔ دلوں کو مسخر کرنا مطلب انہیں تابع کرنا، اور نکتہ چینی اس طرح کرنی چاہیے کہ لوگ نفرت نہ کریں۔ نکتہ چینی مطلب یعنی اگر آپ کسی کے حوالے سے کوئی نکتہ چینی کرنا چاہتے ہو، تنقید کرنا چاہتے ہو، تو تنقید ایسی ہونی چاہیے کہ لوگوں کے دل میں نفرت پیدا نہ کرے۔ پہلے اپنی غلطی کا تذکرہ کرو۔ مثال کے طور پر یہ 27 نمبر پہ، اگر آپ کے اندر کوئی غلطی ہے تو سب سے پہلے آپ اس غلطی کا اظہار کریں، پھر بعد میں آپ دوسرے شخص کی طرف آپ کو متوجہ ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر آپ اپنی بات کو منوانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی غلطی کو تسلیم کرو۔ نمبر 28 پہ کیا ہے؟ کوئی شخص احکام قبول کرنا پسند نہیں کرتا۔ احکام کا مطلب یعنی آرڈرز۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں چاہتا کہ وہ اس پہ کوئی شخص یعنی وہ حکم چلے یا کوئی آرڈر کرے۔ نمبر 29، دوسروں کو اپنی آبرو بچانے دو۔ آبرو مطلب یعنی عزت، یعنی دوسرے کی اگر آپ عزت کرنا چاہیں گے، ظاہری بات ہے کہ انسان جب دوسرے انسان کے حوالے سے یعنی وہ ان کی عزت کرے گا تو وہ شخص آپ کی بھی عزت کرے گا۔
یا اسی طرح جیسا کرو گے ویسا مرو گے، اگر آپ کسی کو گالی دیں گے تو ظاہری بات ہے کہ آپ کو بھی گالی دی جائے گی، لیکن اگر وہ انسان جس نے یہ کتاب پڑھی ہوئی ہو تو انشاءاللہ وہ آپ کو گالی کا جواب گالی سے نہیں دے گا۔ بہرحال پھر جب گالی کا جواب گالی سے نہیں دی جائے گی یا جواب نہیں دیا جائے گا تو پھر وہ آپ کے آپس میں لڑائی بھی شروع نہیں ہوگی۔ نمبر 30 پہ دوسروں کو کامیابی کی طرف کس طرح اکسایا جائے، اکسایا یعنی تیار کیا جائے، ان کے اندر یعنی جذبہ بیدار کیا جائے۔ نمبر 31 کتے کو بھی اچھے نام سے پکارو، مطلب کتے کا مطلب یہاں یہ ہے کہ کتے کو بھی اچھے نام سے پکارو، انسان تو دور کی بات ہے۔ نقص کو آسان صورت میں پیش کرو، نقص کا مطلب یہ نہیں نقص جو کمی ہو تاکہ اصلاح ہو سکے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ کوئی کام کر رہا ہوتا ہے اور اس وقت آپ کو اس کام کے حوالے سے اگر اس میں کوئی نقص ہے، کوئی کمی ہے، کوئی خامی ہے اس انسان کے کام میں یا اس انسان کے اندر، تو آپ کو اس خامی کو اس طرح پیش کرنا چاہیے تاکہ ان کی اصلاح ہو سکے۔ مطلب یہ نہیں تنقید براہ تنقید نہیں ہونا چاہیے، تنقید برائے اصلاح ہونا چاہیے۔ نمبر 33 جو کچھ تم کرنا چاہتے ہو لوگ اس کو بخوبی کر سکیں، یعنی جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہو لوگ اس کو صحیح طریقے سے وہ کرے، تو اسی طرح یہی بات ہونی چاہیے۔ اور نمبر 34 اصول ماہیت قلوب، ماہیت کا مطلب یعنی ایک شکل، ایک صورت، اصول ماہیت یعنی قلوب، قلوب یعنی قلب کی جمع ہے، قلب کے معنی دل۔ نمبر 35 وہ خطوط جن سے محیر العقول نتائج ظاہر ہوئے، یعنی خطوط، محیر کا مطلب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ محیر یا تحیر کے معنی یعنی حیرت والے، یعنی حیرت والی بات۔ عقول عقل کو، عقول عقل کی جمع ہے عقل، تو ایسے نتائج جن نتائج کو ایک انسان دیکھیں اور ان کی عقل مطلب یعنی دنگ رہ جائے۔ یہاں پہ حصہ دوم میں کیا دیا جاتا ہے؟ حصہ دوم میں یہ دیا جاتا ہے کہ 7 اصول جسے گھر کی زندگی زیادہ فرق بخش ہو سکتی ہے۔ نمبر 2 محبت کرو اور زندہ رہنے دو۔ نمبر 3 ایسا کرنا طلاق کے لیے راستہ تیار کرنا ہے۔ نمبر 4 ہر شخص کو خوش رکھنے کا آسان طریقہ۔ نمبر 5 وہ چیزیں جن کی عورت میں بڑی قدر ہے۔ نمبر 6 خوش رہنے کے چند ضروری اصول۔ نمبر 7 شادی کے معاملے میں جاہل نہ رہیے۔ نمبر 8 کیا ہے؟ نمبر 8 ہے خانگی زندگی کو خوشگوار رکھنے کے 7 طریقے۔ نمبر 9 شوہروں کے لیے ہدایت۔ نمبر 10 بیووں کے لیے ہدایات۔ تو بہرحال یہ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی اور مجھ امید ہے کہ انشاءاللہ ذہن میں کچھ نہ کچھ آیا ہوا ہوگا، لہٰذا اب اس کتاب کا ایک آغاز کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں پورا جتنا بھی فائدہ ہے وہ آپ کے ذہن میں بیٹھتا جائے، اور انشاءاللہ اس کے بعد کچھ اور کتابیں بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، یعنی دولت اور شہرت حاصل کرنے کے راز، یا جو دولت حاصل یا اسی طرح دولت اور شہرت حاصل کرنے کے راز، کہ وہ دولت اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کس طریقوں کو آپ اپنائیں گے تاکہ آپ دولت کو حاصل کریں۔ بہرحال اسی وجہ سے یہاں کے اس سبق سے ایک آغاز کرتا ہوں، یہ تو خیر انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آپ کے ذہن میں، تاکہ اس سے بھی آپ کے ذہن میں کچھ نہ کچھ آ جائے۔ اچھا یہاں سے آغاز کرتا ہوں، آغاز یہ کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرض مترجم، کلمہ تو میں نے پہلے بھی پڑھا تھا لیکن خیر۔ العلم فلسفہ کو مجموعی طور پر اگرچہ ایک خشک اور غیر دلچسپ مضمون کے طور پر جانا پہچانا جاتا ہے۔ علم فلسفہ، فلسفہ مطلب یعنی سائیکالوجی اس کو انگلش میں کہتے ہیں، مجموعی طور پر یعنی مکمل طور پر، مجموعی یعنی کھل طور پر، یعنی ٹوٹلی، اگرچہ ایک خشک اور غیر دلچسپ۔ خشک کا مطلب یعنی جس میں جو خشکی ہو، خشکی کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ اس میں یعنی ایسی باتیں نہ ہوں جو انسانوں کو مطلب یعنی اچھی لگے، مطلب یعنی یہ باتیں تو اس میں ساری اچھی ہے، اور غیر دلچسپ مضمون کے طور پر جانا پہچانا جاتے ہیں۔ غیر دلچسپ یعنی ان انٹرسٹڈ، مضمون کا مطلب یہاں پہ یعنی مضمون ہے، کتاب ہے، مگر علم فلسفہ کا ایک شعبہ، علم فلسفہ کا ایک شعبہ جسے علم نفسیات سائیکالوجی کہا جاتا ہے۔ علم فلسفہ، فلسفہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی سائیکالوجی، علم نفسیات سائیکالوجی کہا جاتا ہے، اس کو انگلش میں سائیکالوجی کہا جاتا ہے۔ کافی دلچسپ مضمون ہے اور بے حد فائدہ مند بھی، مطلب یہ دلچسپ مضمون بھی ہے اور ساتھ ساتھ یہ فائدہ مند بھی ہے۔ اچھا یہاں سے ایک آغاز کرتا ہوں یہ بھی کہ یہ اس کی تعریف ہے کہ علم نفسیات کا عام فہم مطلب ہے ایک دوسرے کو جاننے کا علم، یعنی علم نفسیات کا جو عام فہم مطلب عام سمجھ میں آنے والی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو جاننے کا علم، یعنی ایک دوسرے کو آپ کیسے جانیں گے؟ اگر آدمی کے بارے میں یہ جان جائے، یہ پتہ چلے، ایک آدمی کو پتہ چلے کہ جس کے ساتھ وہ کوئی بھی معاملہ، لین دین، اٹھنا بیٹھنا، تجارت اور شادی وغیرہ کرنے والا ہے، یعنی جس انسان کے ساتھ آپ کا کوئی معاملہ پیش آ جائے اور وہ آپ کو اٹھنا بیٹھنا، لین دین سے وہ آپ کا پتہ چلائیں کہ وہ کیسے آدمی ہے، تو اس کی عادات و اطوار کیا ہے؟ طور طریقہ، اطوار طور کی جمع ہے، اور عادت کی جمع، عادات کی جمع، یعنی عادت کی جمع عادات ہے، اور طور کی جمع کی جو جمع ہے وہ اطوار ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ طور طریقے، اطوار کا مطلب ہی نہیں طور طریقے، اور کس طرح
بغیر جان پہچان والے شخص کو اپنا گرویدہ یا گرویدہ بنایا جا سکتا ہے؟ یعنی کوئی ایسے کون سا طریقہ اختیار کرو گے کہ بغیر جان پہچان والا وہ انسان جو آپ جسے جانتے نہیں ہو اس کو گرویدہ، یعنی آپ اپنا ماتحت کیسے بنا سکتے ہو؟ یعنی آپ ان کو کیسے اپنے ماتحت بنا سکتے ہو؟ آپ ان کے دل میں بات یعنی کیسے بٹھا سکتے ہو؟ تو اس سے اچھی طرح اور بات، تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پر کوئی شخص ہے، وہ آپ کو جانتا نہیں ہے، لیکن آپ کو جب جانتے نہیں ہے تو اس وقت آپ اگر ان کے سامنے کچھ ایسی باتیں بتائیں گے کہ ان باتوں کا ان پہ اثر ہو جائے، اور وہ باتیں آپ اپنے دل سے جو کہیں گے، تو ظاہری بات ہے کہ ان کے اندر دلچسپی ان کی پیدا ہو سکتی ہے، لیکن وہ باتیں اچھی ہونی چاہیے، ایسی باتیں ہونی چاہیے۔ ظاہری بات ہے کہ انسان پہلی بات جب وہ کہہ دے تو ان کا پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کے ذہن میں کتنا نالج ہے۔ بہرحال انسان کو ایک نظر دے کر یا ایک آدھ بات کر کے ہی پتہ چلا لینا کہ آدمی کس ڈھنگ کا ہے۔ آج کل تو انسان ماشاءاللہ بہت زیادہ تیز بھی ہے۔ زیادہ تر جو اسٹوڈنٹس ہیں، میں اسٹوڈنٹس کو یہ بھی کہتا ہوں کہ زیادہ تر جو اسٹوڈنٹس ہیں آج کل، یہ پرانے دور کے مقابلے میں بہت تیز اسٹوڈنٹس ہیں، لیکن یہ اسٹوڈنٹس اپنے منزل کو سمجھنے کے حوالے سے نہیں سوچتے۔ کل میں ایک اور کتاب میں یہاں پہ گوگل میں دیکھ رہا تھا، میں نے کل ایک کتاب ڈاؤن لوڈ کیا۔ کتابیں تو میں بہت زیادہ ڈاؤن لوڈ بھی کرتا ہوں، اور اللہ کا الگ شکر ہے کہ پڑھتا بھی ہوں۔ تو اس کتاب میں ایک حیران کن بات لکھی ہوئی تھی۔ میں نے تقریباً اس کا جو تعارف ہے وہ تھوڑا سا پڑھا، تو اس تعارف میں ایسی باتیں لکھی ہوئی تھی۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ صرف تعارف پڑھتے ہیں اور اس کے بعد باقی کتاب نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں کہ بس یہ تعارف ہمارے لیے کافی ہے۔ بہرحال اس تعارف کو جب میں پڑھ رہا تھا تو اس سے ایک بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی، اور بات یہ بیٹھ گئی کہ زیادہ تر لوگ اس دنیا میں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس یار ہمیں بس ایک منزل مل جائے اور یہ منزل ہمارے لیے سب کچھ ہونا چاہیے۔ نہیں، اس میں بات یہ بتائی گئی تھی کہ ایک انسان ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ میرے سامنے ایک شخص ہے، انہوں نے یہ کہا کہ یار مجھے جو منزل ملنی تھی وہ منزل تو مجھے مل گئی، لہٰذا مجھے کچھ اور منزلوں کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ لہٰذا اس انسان نے محنت کرنا چھوڑ دی۔ ظاہری بات ہے کہ اور یہ شخص جو کتاب لکھ رہا تھا یا کتاب لکھ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ کہہ رہے تھے کہ ایسا ہونا چاہیے، اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا یا میں ایسا نہیں کرتا، میں یہ کرتا ہوں کہ میرے یہ یعنی جو میرے سامنے جو راز ہے، جو منزلیں ہیں، تو میں ایک منزل پہ اکتفا نہیں کرتا۔ ایک منزل میں اکتفا کا مطلب یہ کافی نہیں سمجھتا کہ یہ منزل بس میرے لیے کافی نہیں، میرے لیے یہ سب کچھ نہیں ہے، مگر ان کا مطلب یہ تھا کہ نہیں، مجھے مزید بھی کچھ کرنے ہیں۔ بہرحال انسان کو ایک نظر دے کر یا ایک آدھ بات کر کے ہی پتہ چلا لینا یہ جانکاری ہو جاتی ہے کہ آدمی کس ڈھنگ کا ہے، کس طریقے کا ہے۔ ڈھنگ کا مطلب یہ نہیں، یہاں ان کا انداز کیا ہے، ان کی باتیں کرنے کا انداز کیا ہے۔ یہی دراصل تمام تر کامیابیوں کا زینہ ہے۔ دراصل مطلب اصل میں کامیابیوں کا زینہ کا مطلب سیڑھی۔ علم نفسیات پر زیادہ تر تحقیق اگرچہ موجودہ یورپ میں ہوئی ہے، یعنی یورپ میں بہت زیادہ تحقیق ہوئی ہے، مگر مسلمان نفسیات دانوں جیسے علامہ ابن خلدون نے بھی نفسیات کے موضوع پر کافی کچھ کہا ہے، اور آج تو یہ علم اس قدر ترقی کر چکا ہے اس طرح ترقی کر چکا ہے کہ 100 سال پہلے کا شخص خواب میں ایسا سوچ نہیں سکتا تھا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ آج کل لوگ بہت زیادہ ترقی کر چکے ہیں، لیکن میرے خیال میں ترقی تو کر بھی چکے، لیکن کچھ لوگ ایسی بھی آج کل بھی ہے، بہت سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، لیکن وہ اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ لیکن صرف اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ کوالٹیز رکھی ہوئی ہوتی ہے، لیکن انسان اگر اپنی کوالٹیز کے حوالے سے تھوڑا سوچے گا کہ میرے اندر اللہ تعالیٰ نے کون سی کوالٹیز رکھی ہوئی ہے، ان کوالٹیز کا علم ان کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ نفسیات کے علم نے علم و آگہی کی کیفیت کی جمع کیفیات ہونا چاہیے، کوائف نہیں ہونا چاہیے۔ علم نے علم و آگہی کی کیفیات کو سمجھنے اور ترقی کی منازل طے کرنے کی طرف انسان کی رہنمائی کا عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ یعنی نفسیات کے علم نے علم و آگہی کو کیفیات کو سمجھنے، کیفیات کا مطلب حالت ہے، اور ترقی کی جو منازل ہے، منزل کی جمع منازل طے کرنے کی طرف انسان کی رہنمائی کا مطلب راستہ دکھانا کا عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ کارنامہ یعنی جو کام آپ کرتے ہو اس کو جو نام ملتا ہے اس کو کارنامہ کہتے ہیں۔ اب تو علم نفسیات کی ایک شاندار عمارت کھڑی ہو چکی ہے۔ علم نفسیات کی ایک شاندار یعنی ایک عظیم، ایک بڑی عمارت کھڑی ہو چکی ہے، اور تحقیق کے نئے تجربوں کے ذریعے اس عمارت کو مزید نکھارنا مطلب خوبصورت بنانا، خوبیوں کی طرف اشارہ ہے، اور مضبوط کرنے کی کوشش جاری ہے۔ اس لیے ہے کہ سارے لوگ یہاں یہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں نفسیات کے حوالے سے ایسا علم حاصل کرنا چاہیے جس علم کی وجہ سے ہمیں فائدہ ہو، اور فائدے کے حوالے سے انسان آج وہ سوچ بھی رہے ہیں، اور ان کی سوچ ماشاءاللہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کچھ بننا چاہیے، ہمیں کچھ کرنا چاہیے، لہٰذا ہم اس لیے پیدا نہیں ہوئے کہ ہم کچھ نہیں کریں گے۔ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ کوالٹیز رکھی ہوئی ہوتی ہیں، اسی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو اپنی کوالٹیز کا علم ہو چکا ہے، اور وہ
اور یہ علم کیوں ہو چکا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ انسان کو علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے، لیکن انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے عقل رکھی ہوئی ہے کہ جب وہ عقل کو استعمال کرے گا تو ظاہری بات ہے کہ ان کو فائدہ ضرور ملتا ہے، لیکن اگر وہ کتابیں پڑھنا شروع کرے۔ زمانے جدید کی یہ ایک برکت ہے، برکت ہی نہیں، ایک برکت بھی ہے، ظاہری بات ہے، یہ نعمت بھی ہے کہ روشن اور عالی دماغوں نے نفسیات کو علمی حد سے ترقی دے کر عمل کے میدان میں کھڑا کیا ہے۔ زمانے جدید یعنی جو ماڈرن ٹائم ہے، یہ ایک برکت ہے، برکت کو انگلش میں بلیسنگ کہتے ہیں، کہ روشن و عالی دماغوں، روشن اعلیٰ دماغ، عالی مطلب یعنی اعلیٰ دماغوں نے نفسیات کو علمی حد سے ترقی دے کر عمل کے میدان میں کھڑا کیا، لکڑا مطلب یعنی تیار کیا ہوا ہے۔ اور اس پریکٹیکل سائیکالوجی کا آج کے دور میں ایک اہم مقام ہے، مقام مطلب یہ ایک حیثیت ہے، ایک اعلیٰ جگہ ہے۔ انگریزوں کی حکومت دور دراز ملکوں تک چلی جانے کی وجوہات میں ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ انگریز علم نفسیات کے اصولوں سے لیس ہو کر وہاں کے عوام کی نفسیاتی کمزوریوں اور اچھائیوں کو جاننا، پہچانا اور سے فائدہ اٹھانے کے لیے تجارت کو ذریعہ بنایا۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ سوچا کہ یہاں پہ ہمیں کون سے ایسے کام کرنی چاہیے۔ یعنی ظاہری بات ہے کہ اگر آج کل اگر کوئی انسان ہے وہ کہتے ہیں کہ میں کوئی فیکٹری کھولنا چاہتا ہوں، کوئی کارخانہ کھولنا چاہتا ہوں، تو سب سے پہلے اس انسان کو، لیکن ایک بات تو میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ کے اندر اگر سیلف کانفیڈنس ہو، آپ کے اندر ایمانداری ہو، آپ کے اندر جذبہ ہو، آپ کے اندر طاقت ہو، آپ اپنی طاقت کو، اپنے جذبے کو اور اپنی پوٹینشیل کو اگر صحیح استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ایک کارخانہ کھول لیں۔ اس کارخانے کو اگر آپ کھولیں گے تو اس کارخانے کے حوالے سے مثال کے طور پر ایک کارخانہ ہے ڈالڈا گھی یا اسی طرح شمع گھی، یعنی اس کی جو فیکٹریز وغیرہ کارخانے وغیرہ ہیں، اس میں یہ گھی تیار کیا جاتا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو ایک مشورہ یہ بھی دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ایسے گھی اگر آپ بنانے کی کوشش کریں، ایسے کارخانے بنانے کی کوشش کریں کہ اس میں اسی گھی کی طرح وہ گھی بنایا جائے، لیکن اس میں جتنے بھی میٹیریل ہے وہ اعلیٰ کوالٹیز کے ہو۔ تو جب اعلیٰ کوالٹیز کے میٹیریل ہوں گے، صفائی ہوگی اور ہر چیز کی یعنی چاند پٹک ہوگی، صحیح طریقے سے وہ چیزیں تیار کی جائیں گی، تو ظاہری بات ہے کہ یہ کارخانہ یعنی نہ صرف دنیا میں بلکہ نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ ساری دنیا میں وہ کارخانے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلی جو بات ہے وہ بات یہ ہے کہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مجھے ان پہ فائدہ کتنا ملے گا۔ فائدہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور ملتا ہے، لیکن جب آپ کے اندر یعنی جذبہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ خدمت کرنے کا جذبہ ہو۔ لیکن جب آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ یار یعنی اعلیٰ کوالٹیز کی گھی نہیں بنانی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، مجھے ایسی گھی تیار کرنی چاہیے جن کی وجہ سے مجھے فائدہ زیادہ ملے اور لوگوں کا اگر نقصان ہو، ان کے معدے خراب ہو، یعنی جو بھی ہو، تاکہ اگر وہ تباہ ہو جو بھی ہو، لیکن مجھے صرف پیسہ ملے نہیں، یہ پیسہ انسان کو آپ کو تو ملے گی، پیسہ تو ملے گا، لیکن اگلی دنیا کی طرف بھی آپ کو جانا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہی سوچ آپ کی ہونی چاہیے، آپ کو براڈ مائنڈڈ بننا چاہیے۔ جب آپ براڈ مائنڈڈ بن جائیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب کچھ مل سکتا ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑی محنت کی اور ساتھ ساتھ یعنی صبر کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ بہرحال انگریزوں کی حکومت یہاں پہ آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کو جو تجارت کو ذریعہ انہوں نے بنایا اور تجارت اچھائیوں کو یعنی کہ انگریزوں کو علم نفسیات کے اصول مطلب پرنسپلز لیس مطلب یعنی وہ تیار ہو کر، وہ کمر بستہ ہو کر وہاں کے عوام کی نفسیاتی جو کمزوریاں تھیں اور اچھائیوں کو جانا پہچانا، اچھائیاں جو ان کے اندر تھی ان کو جانا پہچانا اور ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے تجارت کو ذریعہ بنایا تاکہ یہ ان لوگوں سے فائدہ اٹھائیں۔ اور انہوں نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ مطلب نہیں، یہاں پہ انہوں نے پروفیشن جو اختیار کیا، جو چوز کر لیا، تو وہ تجارت تھا، اور آہستہ آہستہ سیاست پر بھی قابض ہوتے چلے گئے۔ ظاہری بات ہے کہ سیاست پہ بھی ان کو، اور ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی مسلمان یعنی اپنے وہ طریقے جو اللہ تعالیٰ کے احکام اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جتنے خوبصورت طریقے ہیں، اگر یہ ان طریقوں کو چھوڑیں تو ظاہری بات ہے کہ ان لوگوں پہ یا تو یہاں پہ یا تو بلائی وغیرہ یا اسی طرح وبا یا اسی طرح زلزلے یا اسی طرح آسمان سے یعنی جو پتھروں کی بارش ہے یہ شروع ہو جائیں گی، یا اگر یہ یعنی صحیح طریقے سے نہیں رہے اور اللہ کے حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی سنت طریقے ہیں ان پہ عمل پیرا نہیں ہوں گے تو پھر اس پہ دوسری قوم اللہ تعالیٰ مسلط کرتے ہیں۔ بہرحال یہ کہنے کا مطلب ہے کہ کسی بھی فرد یا قوم کے لیے انسانی نفسیات کا گہرا مطالعہ بے حد مفید مطلب فائدہ مند اور ترقی کا سبب ہے۔ سبب کا مطلب یعنی وجہ، اور سبب کی جمع اسباب، اور آج کی اہم ضرورت ہے انسان کی باہمی تعلقات کا انحصار کے معنی ڈیپینڈ بہرحال اصول نفسیات پر ہے، چاہے انسان اس سے واقف ہو یا نہ ہو۔ کامیابی، ناکامی، ترقی، تنزلی کا مطلب یعنی زوال، صحت یا بیماری، ان سب کا تعلق انسانی نفسیات سے ہے، یعنی ان ساری چیزوں کا تعلق جو ہے وہ نفسیات سے ہے۔ اور شہرت یا گمنامی اور روحانی عروج و زوال کا سبب بھی نفسیات سے مناسب کام لینے یا نہ لینے سے ہے۔
مطلب ہی نہیں یہاں پہ شہرت اگر کوئی حاصل کرنا چاہتے کہ مجھے شہرت میں، لیکن اس شہرت کے حوالے سے تو مجھے ایک شعر بھی یاد آیا کہ آج کل جتنے بھی جو ٹک ٹاکرز ہیں یا اسی طرح بہرحال کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم طالب شہرت ہیں ہمیں ننگ سے کیا کام، ہم طالب شہرت ہیں ہمیں ننگ سے کیا کام، بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ انہیں ہمیں شہرت ملنی چاہیے، ہمیں عزت اور اس طرح غیرہ سے ہمیں کوئی کام نہیں ہے، لیکن ہمیں شہرت ملنی چاہیے، وہ شہرت جیسی بھی ہو، جہاں سے بھی ملے، لیکن ہمیں شہرت ملنی چاہیے۔ لیکن میں ایک بات یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو تو شہرت مل جائے گی، آپ کو بہت زیادہ شہرت مل جائے گی، آپ کو بہت سارے اچھے اچھے کمنٹس بھی آپ کو مل جائیں گے، آپ کو لوگوں کی طرف سے یعنی محبت بھی مل جائے گی، لیکن جب محبت بھی مل جائے گی، شہرت بھی مل جائے گی، آخر میں آپ کیا کریں گے؟ مطلب اس دنیا سے تو جانا تو ہی ہے۔ بہرحال علم نفسیات اب بھی بعض لوگوں کے نزدیک خشک اور لطافت سے مبرہ کسی علم کا نام ہے۔ مبرہ مطلب یعنی ایسے اوپر، یعنی کیا نام ہے، یعنی ایک علم کا، کسی علم کا نام ہے۔ اور پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ آگے یہ کہتے ہیں، اور یہ نام صرف یہ نہیں ہے کہ صرف یہ نام ہے، آگے کیا نام ہے یہ چاہتے ہیں کہ مگر ڈیل کرنیگی نے جب بھی اس موضوع پر قلم اٹھایا ہے، نفسیات موضوع مطلب یہ نہیں، اس ٹاپک پہ ڈیل کرنے کے لیے جب بھی اس مضمون پہ قلم اٹھایا ہے، نفسیات کے مسئلوں کو انتہائی سہل مطلب یہ نہیں آسان، سہیل، سہل اور عام فہم بنا کر پیش کیا ہے۔ عام فہم یعنی عام لوگوں کے سمجھ میں آنے والا، فہم کے مطلب فہم کے معنی یعنی سمجھ میں آنے والی بات، کہ تھوڑا بہت پڑھا لکھا شخص بھی ایسے اتنا ہی فائدہ اٹھا سکتا ہے جتنا کہ بہت پڑھا لکھا۔ مطلب ہی نہیں انہوں نے ایسے انداز سے یہ کتابیں لکھی ہوئی ہے کہ اس سے ہر انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے دلوں کے ساتھ تعلقات خوشگوار اور پائیدار ہو، یعنی ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ان کے لوگوں کے ساتھ، دلوں کے ساتھ نہیں، لوگوں کے ساتھ تعلقات خوشگوار اور پائیدار ہوں۔ یہاں پہ ہوں کیا ہے؟ یہ جمع ہے، اگر یہ یہاں پہ ہوں ہے تو وہ مطلب یعنی میں کھانا کھاتا ہوں، تو یہاں پہ صرف یہ نون آ سکتا ہے، اور یہاں اس کے اوپر یعنی حمزہ یعنی یہاں پہ پیش آئے، یعنی یہ اس کا اضافہ کیا جائے گا۔ لیکن یہاں پہ یہاں پہ صرف زبر ہے، تو زبر جب آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہاں پہ جمع ہے، مطلب یعنی یہ جمع ہوں ہے، تو ہوں زیادہ لوگوں کے لیے۔ گھریلو زندگی، گھریلو مطلب یعنی جو گھر والی زندگی ہے اور کاروبار وغیرہ میں انہیں کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے، کسی مشکل مطلب یعنی کسی سختی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور زندگی ہنسی خوشی سے گزر جائے، زندگی ان کی ہنسی خوشی سے گزر جائے۔ اس کتاب میں ڈیل کرنیگی نے انسانی نفسیات کی انہی موضوعات پر قلم اٹھایا ہے، قلم کیوں اٹھایا ہے؟ قلم اس لیے اٹھایا ہے، لیکن میں ایک بات یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہوا ہے اس علم نفسیات کے حوالے سے، تو وہ بہت کچھ کیا ہوا انہوں نے، اور اسی وجہ سے ان کی کتابیں پڑھنے کی وجہ سے میں نے بھی بہت زیادہ فائدہ اٹھایا ہوا ہے، اور انشاءاللہ اٹھاتا جاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو بھی اس طرح اس میں برابر کا فائدہ ملتا جائے۔ اور آگے یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کتاب میں ڈیل کرنے کے لیے انسانی نفسیات کے انہی موضوعات پر قلم اٹھایا مطلب نہیں لکھا ہوا ہے، اور علمی دلائل سے بحث کی ہے، عملی یعنی پریکٹیکل دلائل آرگومنٹیشن سے بحث کی ہے، یعنی ان پہ بحث انہوں نے کیا ہوا ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ ترجمہ کرتے وقت لفظی ترجمہ سے گریز کیا جائے، اور ہم نے بھی یہ کوشش کی ہے کہ لفظی جو ترجمہ ہے اسے ہم گریز کریں، گریز مطلب یعنی ان سے دور رہیں، اجتناب کریں، تاکہ ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے تمام مرد و خواتین اس کتاب سے مستفید ہو سکے، یعنی ہر شعبہ چاہے ان کا تعلق جس شعبے سے بھی ہو، چاہے وہ مطلب ہی نہیں انہوں نے اردو میں ماسٹر کیا ہوا ہو، انگلش میں ماسٹر کیا ہوا ہو، انجینئرنگ میں ماسٹر کیا ہوا ہو، چاہے وہ یعنی ان کی تعلیم کم ہو، 8 کلاس تک ہو یا 10 کلاس تک ہو، 12ویں کلاس تک ہو، بہرحال اسی وجہ سے انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے، یا انہوں نے مثال کے طور پر اگر وہ کوئی بزنس مین ہو یا کوئی ٹیچر ہو یا کوئی اسٹوڈنٹ ہو یا کوئی اور ہو، بہرحال یہ سارے لوگ اس کتاب سے یا ان کتابوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مستفید کا مطلب یہ نہیں فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس سبق سے کچھ نہ کچھ آپ ضرور اخذ کریں گے، اور انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز بھی انشاءاللہ اپلوڈ کرتا جاؤں گا آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ میں ایک بات یہاں پہ آخر میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں ایسے انسان میں نے کبھی دیکھی نہیں ہے کہ اگر انہوں نے محنت کی اور ان کی محنت کا صلہ نہیں ملا۔ صلہ انسان کو ہر محنت کا صلہ ضرور ملتا ہے، لیکن انسان کے اندر ایمانداری ہونی چاہیے، ساتھ ساتھ ان کے اندر یہ بھی ہونا چاہیے کہ مسلمان ہیں ان کو 5 وقت کی نماز بھی پڑھنی چاہیے، ساتھ ساتھ ان کو روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت بھی کرنی چاہیے، اور جب وہ تلاوت بھی کریں گے، نماز بھی پڑھیں گے، اور پھر لوگوں کو ان کے دل میں یہ بات ہوگی کہ مجھے لوگوں کو فائدہ دینا چاہیے۔ آپ کے پاس جتنے بھی پیسے ہیں ان پیسوں کو اگر آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ زیادہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی کارخانہ کھولنا چاہتے ہیں، کوئی فیکٹری کھولنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے اندر ایمانداری ضرور ہونی چاہیے۔ ایمانداری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ان چیزوں کو، ان انگریڈینٹ کا استعمال کرنا چاہیے اس فیکٹری میں کہ جن کی وجہ سے انسانوں کا مطلب نقصان نہ ہو، ان کے معدے خراب نہ ہو، ان کا جو یعنی جو انڈر جو ان کی
جو باڈی ہے ان کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ ایسے ادارے، ایسی جگہ آپ کو بنانی چاہیے اور ایسی انسٹیٹیوشنز مثال کے طور پر۔ بہرحال انشاءاللہ میں مزید بھی انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ بتاتا جاؤں گا، جو کتابیں بھی میں پڑھ چکا ہوں انشاءاللہ ساتھ ساتھ، اور جو کتابیں ہیں ان کے بھی آخر میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو میں بتاتا جاؤں گا۔ یا اسی طرح کتاب یہ بھی ہے کہ مشکل لوگوں کو سمجھنے کے آسان طریقے، یہ بھی ایک کتاب ہے۔ یا اسی طرح اس کتاب کے ساتھ اور کتابیں بھی ہے، یا زندگی کا سفر، یعنی زندگی کا سفر لوگ کیسے طے کریں گے، کیا کریں گے، کیا نہیں کریں گے، یہ ساری باتوں کا بھی انشاءاللہ میں پھر وقت کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں گا۔ اور اب مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔